عزیز طلبہ و طالبات، علم کا شہر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عباس۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے اردو کے پیپر پیٹرن کو ڈسکس کرتے ہوئے حصہ معروضی کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع حصہ انشائی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی گفتگو میں معروضی کے حصے کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ حصہ 20 نمبر کا ہوگا اور 20 کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات آپ نے ٹک کرنا تھے۔ جو انشائی حصہ ہے یہ مجموعی طور پر 80 نمبروں پر محیط ہے، اور 80 نمبر کے اس پرچے کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس 2 گھنٹے اور 40 منٹ کا وقت ہوگا۔ 2 گھنٹے اور 40 منٹ کے اس وقفے میں آپ نے کل 7 سوالات حل کرنے ہیں۔ ان سوالات کی نوعیت کیا ہوگی، کتنے نمبروں کے ہوں گے، اور کس کس زاویے سے وہ سوالات پوچھے جائیں گے، آج ہم آپ کے سامنے یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جو ہمارا معروضی کا حصہ تھا ترتیب کے لحاظ سے وہ سوال نمبر 1 تھا، اور اس کے لیے 20 منٹ کا وقت جو ہے وہ مختص کیا گیا تھا۔ انشائی حصے کا جو دوسرا سوال ہوگا، سوال نمبر 2، نصابی کتاب میں شامل جو شاعری کا حصہ ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شاعری کا یہ حصہ 2 اجزاء میں منقسم ہے۔ پہلے حصے میں منظومات شامل ہیں، یعنی حصہ نظم ہے وہ، جبکہ دوسرے حصے میں غزلیات کا انتخاب کیا گیا ہے۔ غزلیات کے حصے میں 14 غزلیں شامل ہیں، ہر شاعر کی 2 غزلیں نصاب میں جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حصہ نظم میں سے جو سوال دیا جائے گا 10 نمبر کا، یہ سوال نمبر 2 اجزاء میں منقسم ہوگا، الف جز اور بے جز۔ جو الف جز ہے یعنی حصہ نظم میں سے جو جن اشعار کی تشریح جو ہے وہ مانگی جائے گی آپ سے، اس کے سوال کی نوعیت کچھ اس طرح کی ہوگی، یعنی اشعار دے دیے جائیں گے آپ کو اور سوال پوچھا جائے گا کہ درج ذیل اشعار، یعنی وہ اشعار جن کی آپ سے تشریح طلب کی گئی ہے وہ نیچے درج کر دیے جائیں گے، اور اوپر یہ ہیڈنگ دے دی جائے گی کہ درج ذیل اشعار کی تشریح کیجئے، ایک حصہ سوال کا۔ دوسرا حصہ کہ شاعر کا نام بھی لکھیے اور نظم کا عنوان بھی لکھیے۔ چونکہ دنیا میں جتنی بھی نظمیں لکھی جاتی ہیں وہ بغیر عنوان کے نہیں ہوتی۔ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، لیکن نظم کبھی بھی بغیر عنوان کے نہیں ہوتی۔ تو شعر آپ کو دے دیے جائیں گے اور ساتھ میں یہ فرمائش کر دی جائے گی کہ نظم کا عنوان بھی لکھیے، اور ظاہر ہے کہ نظم کسی نے لکھی ہوگی تو اس لکھنے والے کا یعنی شاعر کا نام بھی لکھیے۔ جو شاعر کا نام ہے وہ 1 نمبر کا ہوگا، جو نظم کا عنوان ہے وہ بھی 1 نمبر کا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کو شاعر کا نام لکھنا پڑے گا، پھر نظم کا عنوان لکھنا پڑے گا، یا بے شک آپ پہلے نظم کا عنوان لکھ دیں، بعد میں شاعر کا نام لکھ دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان اشعار کی تشریح کرنی ہوگی۔ اب اس کی 2 صورتیں ہوں گی، یعنی اگر تو نظم اشعار کی صورت میں ہے، مثلا نصاب میں شامل جو امیر مینائی کی نظم ہے، سب سے پہلی نظم ہے اور حمد کے عنوان سے ہے، وہ اشعار کی صورت میں ہے۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشاں تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے، اور محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ اب 6 اشعار پر مشتمل یہ نظم ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ ان 6 اشعار میں سے
پیپر سیٹر کوئی سے 3 اشعار جو ہے وہ منتخب کرے گا اور آپ کو تشریح کے لیے جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ ایک بات ذہن نشین رہے کہ نظم کا وہ شعر جس میں شاعر نے اپنا نام یا تخلص استعمال کیا ہے، یہ اگرچہ کہ نظم ہے لیکن غزل کی حیات میں جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ اسی طرح اس میں مطلع ہے، مقطع ہے، قافیہ ہے، ردیف ہے، جیسے غزل میں ہوتے ہیں۔ شاعر کا نام چونکہ آخری شعر میں موجود ہے، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ تشریح جن اشعار کی مانگے ان میں شاعر کا نام بھی وہ دے دے۔ کیونکہ شاعر کے نام کے الگ سے نمبر ہیں۔ ان 5 اشعار میں سے اگرچہ کہ یہ 6 اشعار ہیں لیکن ان 5 اشعار میں سے کوئی سے 3 شعر وہ تشریح کے لیے جو ہے وہ دے دے گا۔ یعنی نظم اگر اشعار کی صورت میں ہوگی تو 3 شعر آپ کو تشریح کے لیے دیے جائیں گے۔ نظم اگر بندوں پر مشتمل ہوگی، یعنی شعر نہیں ہوں گے بلکہ اس میں بند ہوں گے، جیسے نصاب میں شامل میر انیس کی نظم میدان کربلا میں صبح کا منظر اقتباس ہے ان کے مرثیے میں سے، تو وہ اشعار پر مشتمل نہیں ہے۔ ٹھنڈی ہوا میں سبزہ صحرا کی وہ لہک، شرمائے جس سے اطلس زنگاری فلک، وہ جھومنا درختوں کا، پھولوں کی وہ مہک، ہر برگ گل پہ قطرہ شبنم کی وہ جھلک، ہیرے خجل تھے گوہر یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے۔ یہ ایک بند ہے، اس کے بعد پھر اگلا بند ہے، پھر اگلا بند ہے، پھر اگلا بند ہے۔ اب 2 صورتیں ہوں گی، یعنی اگر تو نظم اشعار کی صورت میں ہے تو وہ 3 شعر آپ کو دے دے گا اور آپ سے کہے گا کہ درج ذیل اشعار کی تشریح کیجئے، شاعر کا نام اور نظم کا عنوان بھی جو ہے وہ لکھیے۔ اگر شعر نہیں ہے بلکہ بند ہیں اس میں، تو اس نظم میں سے وہ جتنے بھی بند ہو، ویسے تو ظاہر ہے کہ طویل نظمیں ہوتی ہیں اور ہمارے نصاب میں ان کا ایک مختصر سا انتخاب جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اسی انتخاب میں سے جو ہمارے نصاب میں شامل ہے وہ کوئی سا ایک بند اٹھا کر دے دے گا اور آپ سے کہے گا کہ درج ذیل اشعار کی تشریح کیجئے۔ بند نہیں لکھے گا، اشعار لکھے گا، درج ذیل اشعار کی تشریح کیجئے، شاعر کا نام اور مصنف کا عنوان بھی تجویز کیجئے۔ آپ نے سب سے پہلے شاعر کا نام لکھنا ہے، اس کے بعد مصنف کا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ لیکن ایک چیز کا خاص خیال رہے جس سے طالب علم عموماً غفلت برت جاتے ہیں، اور میرے جیسا ممتحن اگر پیپر چیک کر رہا ہو تو وہ فوراً جو ہے وہ کراس لگا دیتا ہے کہ نظم کے اشعار کی تشریح کرتے ہوئے وہ ہر شعر کی الگ الگ تشریح کرتے ہیں۔ اوپر ہیڈنگ دیں گے، مثلاً کوئی دن جاتا ہے پیدا ہوگی ایک دنیا نئی، خون مسلم صرف تعمیر جہاں ہو جائے گا، بجلیاں غیرت کی تڑپیں گی فضائے قدس میں، حق یہاں ہو جائے گا باطل نہاں ہو جائے گا، پھر نئے محمود ہوں گے حامی دین متیں، بچہ بچہ غیرت الپرسلاں ہو جائے گا۔ یہ نصاب میں شامل ایک نظم کے 3 اشعار فرض کیا، یہ آپ کو تشریح کے لیے دیے گئے ہیں۔ تو طالب علم یہ کرتے ہیں کہ ہر شعر کی الگ سے ہیڈنگ لکھ کر ایک شعر کی تشریح کرتے ہیں، پھر وہ جب سیر ہو جاتے ہیں اس سے پھر اگلے شعر کی ہیڈنگ دیتے ہیں اور پھر اس کی تشریح۔ ایسا نظم کے اشعار کی تشریح میں بالکل جو ہے نا وہ سمجھنے کا جرم ہے۔ نظم چونکہ ایک مجموعی تاثر کی حامل ہوتی ہے، یک موضوعی ہوتی ہے، اس لیے اس کے اشعار کی تشریح کرتے ہوئے آپ ان کو اس کے حصے بکھرے نہیں کر سکتے۔ آپ بے شک ہر شعر کی الگ الگ تشریح کریں لیکن ہیڈنگ دیے بغیر۔ جیسے ہیڈنگ دیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ کا سوال جو ہے وہ غلط ہو گیا۔ نظم کے اشعار کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں لگے گا کہ ان اشعار کو الگ الگ ان کی ہیڈنگ دے کر اس کی تشریح جو ہے وہ نہیں کرنی بلکہ ایک ساتھ کرنی، کیونکہ نظم یک موضوعی ہوتی ہے۔ اب پھر اگلا جو ہے وہ جزو آ جائے گی، یہ 10 نمبر کی یہ جزو ہوگی آپ کی جو نظم کے اشعار کی تشریح ہے۔ پھر حصہ غزلیات میں سے 3 اشعار جو ہے وہ کسی بھی غزل میں سے، خاطر سے یا لحاظ سے مہمان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا، دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا، ڈرتا ہوں دیکھ کر دل بے آرزو کو میں، سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمان تو گیا۔ فرض کیا یہ 3 شعر نے جو ہے نا وہ آپ کو تشریح کے لیے دے دیے۔ سوال پوچھیں گے کہ درج ذیل اشعار کی تشریح الگ الگ کریں، یعنی یہاں مینشن ہوگا کوشچن پیپر پر کہ ان اشعار کی تشریح الگ الگ کرنی، ان کی تشریح ایک ساتھ نہیں کرنی۔ طالب علم ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ طالب علم جو ہے وہ اس کنفیوژن کو ہی دور نہیں کر پاتے کہ انہوں نے غزل کے اشعار کی تشریح الگ الگ کرنی ہے یا نظم کے اشعار کی تشریح الگ الگ کرنی ہے۔
गजल के अशार की तशरीह एक साथ हुई पड़ी होती है और नज्म के अशार की तशरीह अलग अलग उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने। सो ये बात जहन नशीन है कि गजल के अशार की तशरीह आपने अलग अलग करनी है और वो चीज़ क्वेश्चन पेपर पर मेंशन होती है। तो आप पहले एक शेर की तशरीह करेंगे, वो जब मुकम्मल हो जाएगा फिर हेडिंग देंगे, या हेडिंग जरूरी नहीं है कि आप पूरा शेर लिखें, आप शेर नंबर 1, शेर नंबर 2, शेर नंबर 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन नज्म में आप शेर नंबर 1, शेर नंबर 2, शेर नंबर 3 नहीं लिख सकते। नज्म में आप मुसलसल जो है वो तशरीह करेंगे उसकी। गजल में आप बेशक पूरा शेर लिखें और उसके बाद तशरीह करें, बेशक आप शेर नंबर 1, शेर नंबर 2, शेर नंबर 3 इसकी वक्त बचाने के लिए तो इसकी आपको इजाज़त है, लेकिन गज़ल के अशार की तशरीह अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि गज़ल का हर शेर जो है वो मौजू के लिहाज से दूसरे शेर से मुख्तलिफ होता है। गज़ल और नज़्म का बुनियादी फ़र्क ही यही है कि गज़ल का हर शेर अपनी जगह मुकम्मल होता है और अगले शेर में कोई और बात कर दी जाती है, उससे अगले शेर में कोई और बात कर दी जाती है, जबकि नज़्म जो है वो यक मौजूई होती है। हम किसी अंदर गुफ्तगू में नज़्म और गज़ल के फ़र्क को जो है ना वो तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। 1 नंबर का ज़ाहिर है कि शायर का नाम होगा, तो 9 नंबर की तशरीह यानी हर शेर 3 नंबर का और 1 नंबर का शायर का नाम। फिर सवाल नंबर 3 इसी तरतीब से, यानी जिस तरतीब से हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इम्तहान में भी सवालात की तरतीब बेआइने ही यही होगी। हवाला मतन और सियाक व सबाक के हवाले से इक्तबास की रोशनी करें। आपके निसाब में शामिल जो 14 असबाक हैं, उन 14 असबाक में से कोई सा किसी एक सबक में से कोई एक इबारत का टुकड़ा है, उसे जिसे इक्तबास जो है वो कहा जाता है, पैराग्राफ जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, उन 14 असबाक में से किसी एक, बल्कि किसी 2 असबाक में से, अलिफ और बे 2 अज्जा होंगे, यानी 2 पैराग्राफ आपको देंगे और कहेंगे कि दर्जिल जो है वो सियाक सबाक के हवाले से किसी एक जुज़्व की जो है वो तशरीह कीजिए, यानी 2 अज्जा होंगे, 2 पैराग्राफ या 2 इक्तबास होंगे और उनमें से आपने किसी एक का इंतखाब करके उसकी तशरीह करनी होगी। लेकिन सिर्फ तशरीह नहीं करनी बल्कि हवाला मतन भी देना है और सियाक व सबाक भी जो है वो देने हैं। हवाला मतन उर्फ़ आम में जिसे आप सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम कहते हैं या शायर का नाम और नाज़्म का उन्वान कहते हैं। ये मतन मुसन्निफ़ की लिखी हुई उस तहरीर को कहते हैं जिसमें कोई गलती ना हो, यानी बेऐने ही वही तहरीर जो किसी मुसन्निफ़ ने तहरीर की हो। सो आपके निसाब में चूँकि ज़ाहिर है कि मुसन्निफ़ की लिखी हुई तहरीरें ही शामिल हैं और उसकी मंशा के अन मुताबिक हैं, तो इसलिए उसे मतन कहा जाता है। मतन मैं मतन कह रहा हूँ, इस पर ज़बर नहीं है, मतन नहीं कहना आपने, लफ्ज़ मतन है, नज़्म होता है, नज़म नहीं होता। इन अल्फाज की जो प्रोनाउंसिएशन है या जो तलफ़ुज़ है वो अपने जहन नशीन कर लें, क्योंकि आम तौर पर आप इन लफ्ज़ों को मतन और नज़म कहकर या सुनकर जो है वो कहते या सुनते होंगे। तो हवाले मतन क्या होगा? वो मतन, वो इक्तबास जो जिसकी आपसे तशरीह मांगी गई है उसका हवाला दें, यानी रेफरेंस दें उसको कि ये जो इक्तबास है ये किसका लिखा हुआ है और कौन से सबक में से जो आपने लिया, सो उसे हवाला मतन जो है वो कहा जाता है। तो पैराग्राफ होंगे 2 पैराग्राफ, उन पैराग्राफ में से जिन्हें उर्दू में इक्तबास कहते हैं, उन इक्तबासात में किसी एक इक्तबास का आपने इंतखाब करना है जिस पर आपको अबूर हासिल हो या आप समझते हो कि इसकी बेहतर आप तशरीह कर सकते हैं, आप उसका इंतखाब करेंगे। जब उसका इंतखाब हो जाएगा तो फिर सबसे पहले आप देंगे हवाला मतन, या ये हेडिंग देने बेशक ना दें हवाला मतन की, सिर्फ सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम भी अगर लिख दें तो वो भी काफ़ी है। हवाला मतन यानी सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम, उसके नीचे आप सियाक और सबाक लिखेंगे, यानी सियाक सबाक की। बाज़ तालिब इल्म सियाक की अलग हेडिंग दे देते हैं और सबाक की अलग दे देते हैं, ऐसा जो है वो मतलब ना किया करें। सियाक व सबाक लिख कर अब वो ज़ाहिर है कि एक
الگ سے آرٹ ہے کہ سیاق و سباق جو ہے وہ کیسے دیے جاتے ہیں، اور جب ہم ان تمام سوالات کو یا تمام نصاب کو الگ الگ سے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو اس میں ہم سمجھائیں گے کہ سیاق و سباق لکھنے کے کتنے طریقے ہیں، مثالی طریقہ کیا ہوتا ہے، اجمالی طریقہ کیا ہوتا ہے، کیسے لکھنا چاہیے کیسے نہیں لکھنا چاہیے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سیاق و سباق کسی بھی اقتباس کا شروع کا، پہلے کا اور بعد کے حصے کو کہتے ہیں، یعنی وہ عبارت جس کی تشریح مانگی گئی ہے اس سے پہلے سبق میں کیا واقع ہو چکے ہیں واقعات، یا کیا تفصیل بیان کی گئی ہے، یا کیا کہانی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور اس پیراگراف کے بعد، اس اقتباس کے بعد جو ہے وہ سبق میں کون کون سے واقعات جو ہے وہ وقوع پذیر ہوئے ہیں یا پیش آئے ہیں۔ سو سیاق و سباق دراصل تشریح طلب عبارت سے پہلے اور بعد کے واقعات کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک مختصر، یعنی 8 7 8 10 زیادہ سے زیادہ 10 لائنوں میں جو ہے وہ آپ نے، کیونکہ 3 نمبروں کے سیاق و سباق ہوں گے، آپ نے ایسے سرسری سا گزر جانا ہے کہ اس عبارت تشریح طلب عبارت سے پہلے سبق میں یہ بیان کیا گیا ہے، اور تشریح طلب عبارت کے بعد جو ہے وہ سبق میں یہ بیان کیا گیا، یہ مصنف یہ کہتا ہے۔ 3 نمبر کے سیاق و سباق، 1 نمبر کا سبق کا عنوان، 1 نمبر کا مصنف کا نام، 3 نمبر کے سیاق و سباق، اور پھر آپ نے تشریح کرنی ہے۔ یعنی یہ ترتیب خاص طور پر ملحوظ خاطر رہے کہ سب سے پہلے آپ نے حوالہ متن دینا ہے، اس کے بعد آپ نے سیاق و سباق لکھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے تشریح طلب عبارت کی جو 2 اجزاء پر مشتمل ہوگی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ یہ ہوگا ہمارا سوال نمبر 3، اور یہ بھی 10 نمبر کا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر 4 جو ہے وہ اس کی نوعیت کیا ہوگی۔ سوال نمبر 4، ہمارے نصاب میں شامل جتنے بھی اسباق ہیں، اسوہ حسنہ سے لے کر یوسفی صاحب کے اور آنا گھر میں مرغیوں تک کا 14 سبق یہ بنتے ہیں، ان 14 سباق میں سے وہ آپ سے کسی ایک سبق کا خلاصہ پوچھیں گے کہ نصاب میں شامل سید سلمان ندوی کے سبق اسوہ حسنہ کا خلاصہ لکھیے، یا نصاب میں شامل سر سید کے مضمون اپنی مدد آپ کا خلاصہ لکھیے، یا نصاب میں شامل شفیع عقیل کے مضمون جو ہے وہ یا کہانی یا افسانہ جو بھی لکھیں، دوستی کا پھل کا خلاصہ لکھیے۔ یعنی ان 14 اسباق میں سے وہ آپ کو جو ہے نا وہ سبق دے دیں گے، مصنف کا نام نہیں دیں گے کہ دوستی کا پھل کا خلاصہ لکھیے، اسوہ حسنہ کا خلاصہ لکھیے، فلاں کا خلاصہ لکھیے۔ اس میں جو ہے وہ 9 نمبر کا خلاصہ ہوگا کہ جو آپ تحریر کریں گے، اور 1 نمبر کا مصنف کا نام ہوگا۔ سب سے پہلے آپ لکھیں گے مصنف کا نام، اور اس کے بعد سبق کا خلاصہ جو ہے وہ لکھیں گے۔ یہ بھی 10 نمبر کا سوال ہوگا۔ پھر سوال نمبر 5 ترتیب کے لحاظ سے، یہ جو 13 نظمیں ہمارے نصاب میں شامل ہیں، ان 13 منظومات میں سے کسی ایک نظم آپ کو دے دیں گے اور لکھیں گے، فرض کیا کہ امیر مینائی کی نظم حمد کا خلاصہ وہ آپ سے مانگنا چاہ رہے ہیں، یا امیر انیس کی نظم میدان کربلا میں صبح کا منظر کا خلاصہ مانگ رہے ہیں، یا لوکل بس یا کسی بھی کا، تو وہ شاعر کا نام بھی آپ کو بتائیں گے اور نظم کو عنوان بھی بتائیں گے کہ امیر احمد مینائی کی نظم حمد کا خلاصہ لکھیے۔ یہ خلاصہ 5 نمبر کا ہوگا۔ اس میں نہ تو شاعر کے نام کا کوئی نمبر ہے اور نہ ہی نظم کے عنوان کا کوئی نمبر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سوال میں ہی شاعر کا نام بھی بتا دیا اور نظم کا عنوان بھی بتا دیا ہے۔ تو یہ 5 نمبر کا جو ہے وہ آپ کو خلاصہ اس نظم کا جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ چھٹا سوال 3 اجزاء میں منقسم ہے۔ ایک کہ مکالمہ کیسے لکھا جاتا ہے، دوسرا یہ کہ روداد کیسے لکھی جاتی ہے، اور تیسرا یہ کہ روزنامچہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ مکالمہ نگاری، روداد نویسی اور روزنامچہ لکھنے کا جو طریقہ ہے، یہ ظاہر کے نصاب میں مکالمے بھی دے دیے گئے ہیں، رودادیں بھی دے دی گئی ہیں، اور روزنامچے بھی دے دیے گئے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی سے دو، یعنی وہ مکالمہ کے ساتھ روداد بھی پوچھ سکتا ہے، روداد کو چھوڑ دے، مکالمہ پوچھے اور کہے کہ روزنامچہ تحریر کی۔ یعنی سوال کی نوعیت اس طرح ہوگی کہ 2 دوستوں کے درمیان سگریٹ نوشی کے نقصانات پر مکالمہ لکھیے، ڈائیلاگ۔ یا پھر آپشن ہوگا کالج میں منعقد جشن آزادی کی تقریب کی روداد لکھیں، یا روداد لکھیں یا مکالمہ، دونوں نے لکھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ دونوں کو دیکھیں گے اور پھر دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ان میں سے بہتر آپ کیا لکھ سکتے ہیں، مکالمہ بہتر لکھ سکتے ہیں یا روداد لکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکالمے کی جگہ
روزنامچے پر جو ہے وہ کوئی سوال آ جائے کہ ایک ڈاکٹر کا روزنامچہ لکھیے، یا ایک استاد کا روزنامچہ لکھیے، یا ایک ڈرائیور کا روزنامچہ لکھیے، یعنی روزانہ کے معمولات کا ذکر، جیسے پہلے وقتوں میں روزانہ کی بنیادوں پر ڈائری لکھی جاتی تھی. یا تو آپ کو مکالمہ اور روداد میں سے کوئی ایک آپشن کا انتخاب کرنا پڑے گا، یا مکالمہ اور روزنامچہ میں سے، یا روداد اور روزنامچہ میں سے. ان تینوں میں سے کوئی سے دو جو ہے نا وہ جو اصناف ہیں تحریر کی، ان میں سے کوئی سی دو آپ کو دے دیں گے، ان دو میں سے آپ نے کسی ایک کا انتخاب جو ہے وہ کرنا پڑے گا. یہ تھا ہمارا سوال نمبر 6، اور یہ بھی 10 نمبر کا تھا. سوال نمبر 7، یا آپ کو درخواست لکھنی ہوگی یا آپ کو رسید لکھنی ہوگی. اس میں یا کی گنجائش نہیں ہے، یا درخواست آئے گی یا رسید آئے گی کہ پرنسپل کے نام جرمانہ معافی کی درخواست لکھی ہے، یا جناب عالی پرنسپل کے نام چھٹی کی درخواست لکھی ہے، یا فلاں کے نام فلاں چیز کی درخواست لکھی ہے. یا یہ سوال ہوگا، یا پھر کسی چیز کو فروخت کرنے کی رسید لکھی ہے کہ موٹر سائیکل فروخت کرنے کی رسید لکھی ہے، مکان فروخت کرنے کی رسید لکھی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ پتہ نہیں ہوتا طالب علم کو کہ امتحان میں درخواست لکھوائی جائے گی یا رسید لکھوائی جائے گی. آپ کو درخواستیں بھی تیار کرنی پڑیں گی اور رسیدیں بھی تیار کرنی پڑیں گی. یہ ہے ہمارا سوال نمبر 7 جو 10 نمبروں پر محیط ہے. اور سوال نمبر 8 جو ہے وہ تلخیص نگاری ہے. آپ کو ایک پیراگراف دے دیا جائے گا اور آپ سے کہا جائے گا کہ درج ذیل عبارت کی تلخیص کیجیے اور مناسب عنوان بھی تجویز کیجیے. تلخیص ظاہر ہے کہ خلاصے سے ہے، تو آپ نے اس عبارت کا جو آپ کو تلخیص کے لیے دی گئی ہوگی، بار بار 2-4 بار پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ نکالنا ہے کہ اس میں مصنف جو ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے. آپ نے اس کا جو خلاصہ ہے، اس کا جو نچوڑ ہے وہ نکالنا ہے، اور 1/3 الفاظ میں، یعنی ان الفاظ کو باقاعدہ گننا ہے کہ اگر فرض کیا کہ وہ عبارت تلخیص کے لیے دی گئی ہے، اگر 100 الفاظ ہیں اس میں، تو آپ نے 33 سے زیادہ الفاظ میں اس کی تلخیص نہیں کرنی، اور اس عبارت کو پڑھنے کے بعد آپ یہ طے کریں گے کہ اس کا مناسب عنوان کون سا بنتا ہے. 2 نمبر کا عنوان ہوگا اور 8 نمبر کی تلخیص ہوگی. اس طرح یہ ہمارا 80 نمبر کا پرچہ جو ہے وہ امتحان میں آپ سے اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ پوچھا جائے گا، اور آپ کو ظاہر ہے کہ حل کرنے کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی ہے. آپ سوال نمبر 8 پہلے کر لیں اور سوال نمبر 2 بعد میں کر لیں بے شک، لیکن سوالات کی ترتیب جو ہے وہ اسی نوعیت کی ہوگی. 80 نمبر کا حصہ انشائی اور 20 نمبر کا معروضی کا حصہ جو ہے وہ ملا کر کل 100 نمبر کا یہ پرچہ بنتا ہے. اور آئندہ گفتگو میں ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہر سوال کو حل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.